أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حج کے احکام کا بیان چل رہا تھا. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں مزدلفہ وغیرہ میں جب حاجی روانہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی دعاؤں کا معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے جو حج کے بیان کے اختتام کے طور پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو. معدود مانے چند. اب یہ چند متعین دن کون سے ہیں؟ بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور مفسرین کی یہ تحقیق یہی ہے کہ اس سے مراد ایام تشریق کے دن ہیں، یعنی 11، 12، 13. یہ 3 دن حاجی مینا میں گزارتے ہیں. 10 تاریخ کا جو دن ہوتا ہے جس کی رات مزدلفہ میں گزار کر حاجی صبح کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے نکلتا ہے، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا. تو 10 کا دن بڑی مشغولیت کا دن ہوتا ہے. اس میں پہلے بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، پھر اس کے بعد جانور ذبح کرتا ہے آدمی، حلق کرنا ہوتا ہے تو حلق کرتا ہے، پھر طواف افادہ جو حج کا طواف ہوتا ہے وہ طواف کرتا ہے، پھر احرام اتارتا ہے. تو پورا دن وہ مشغولیت کا رہتا ہے اور وہ عید کا دن ہوتا ہے. تو رمی جو پہلی بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک تلبیہ کہتا رہتا ہے حاجی، لبیک اللہم لبیک. اس کے بعد سے تلبیہ ختم ہو جاتا ہے. چونکہ وہ عید کے دن ہوتے ہیں تو 11، 12، 13 ان 3 دنوں میں مینا میں حاجی رہتا ہے تو زیادہ مشغولیات نہیں رہتی ہیں. صرف زوال کے بعد 3 شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے. ہر شیطان کو 7 کنکری مارتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکری مارتے ہیں. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. یہ عمل ہوتا ہے. پھر حاجی مینا میں اپنے ٹینٹ میں آ جاتا ہے اور دن بھر وہیں رہتا ہے. تو مینا کی جو راتیں ہوتی ہیں کہ وہاں گزارنا ضروری ہے. تو حاجی اب دن بھر کیا کرے گا؟ پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے پیچھے بھی بتایا گیا کہ فخریہ باتیں ہوتی تھی اور اپنے خاندانی عظمت وغیرہ بیان کی جاتی تھی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. خاص طور پر چونکہ ایام تشریق میں تکبیر کہنا مسنون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہنا ہے. قربانی کرنی ہے تو اس وقت کہنا ہے، اور شیطان کو کنکری مارنی ہے اس وقت تکبیر کہنی ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی روایت ہے کہ مینا میں وہ ٹینٹ میں رہتے تھے تب بھی وہ زور زور سے تکبیر کہتے تھے. ان کو دیکھ کر لوگ بھی ان کے پیچھے تکبیر کہتے تھے. بازار جاتے تھے تو اس وقت
تکبیر کہتے تھے، تو ہر وقت تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہتے رہنا سنت ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا اظہار وہاں پر ہوتا رہے۔ تو اسی لیے کہا پہلا حکم تو یہ کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ چند متعین دن جو منا کے دن ہیں اس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر جو 11، 12، 13 یہ 3 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی 11 اور 12 2 دن شیطان کو کنکری مار کر پھر واپس جانا چاہے تو جانے کی اجازت ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے دن 12 کی شام کو واپس جانا چاہتا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے کنکری مار کر فارغ ہونا اور وہاں سے مینا سے نکلنا اس کو ضروری ہے۔ اگر غروب ہونے سے پہلے وہ نہیں نکل پایا تو پھر وہ رات بھی یہاں گزار کر 13ویں دن زوال کے بعد کنکری مار کر تینوں شیطان کو پھر جانا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں آپ، 2 دن وہاں گزار کے کنکری مار کر دوسرے دن شام میں جا سکتے ہیں، اگر نہیں گئے تو پھر تیسرے دن شام میں کنکری مارنے کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ 3 دن رہے تو زیادہ افضل ہے، اگر کوئی 2 دن کنکری مار کر جانا چاہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ فمن تعجل فی یومین، تعجل مانے جلدی کرنا، جو شخص 2 دن میں جلدی کرے فلا اثم علیہ، اس گناہ کو کہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، یعنی دوسرے دن کی کنکری مارنے کے بعد 12ویں تاریخ کو اگر کوئی 1 دن پہلے ہی وہاں سے جانا چاہے، جیسا کہ کہا غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہے وہ نکل سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو تاخیر کرے یعنی 13واں دن بھی وہاں گزار کر کنکری مار کر وہاں سے چلا جائے، فلا اثم علیہ، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ رخصت پر عمل کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں، رخصت پر عمل نہ کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے سہولت ہو ویسے آدمی کنکری مار کر چلا جائے۔ لیکن علماء نے بہتر یہ لکھا ہے کہ اگر گنجائش ہو تو 13ویں دن کنکری مار کر جانا زیادہ افضل ہے۔ لمن اتقى، یہ سارے احکام ان کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مطلب حج کے ان ایام میں اللہ کی نافرمانی سے بچے، احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو اختیار کرے، حج میں جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے روکا رہے، ان کے لیے سارے احکام ہیں۔ اب جو ان ساری چیزوں کی پابندیاں ہی نہیں کرتا ہے تو پھر حج کہاں ہوتا ہے اس کا۔ پھر کا آخر میں اللہ نے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، حج کے ایام میں بھی اور حج کے بعد بھی، خاص طور پر واپسی جب ہوتی ہے، واپسی میں آج کل سواری وغیرہ پر واپسی ہوتی ہے، بڑی تکرار ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ حج میں جو اچھے اعمال کیے ہیں یہی ختم کر دیا جائے، مینا کے ٹینٹوں میں بھی بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے، واپسی میں بھی بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے، جو اعمال کیے ہیں شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ انہی دنوں میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا صرف حج کے ایام میں گناہوں سے پرہیز کرنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ واتقوا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ حشر یحشر کہتے ہیں جمع کرنا، میدان حشر کہتے ہیں جس میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ آخر میں حج سے جب لوٹتا ہے حاجی، مینا سے لوٹ کر اپنے گھر جاتا ہے یا مکے واپس جاتا ہے، حج کے احکام پورے ہو گئے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنے کی وصیت کرتا ہے اور قیامت کا منظر یاد دلاتا ہے۔ آج جیسے آپ لوگ سارے کے احکام سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹ رہے ہیں، اسی طرح سے ایک دن حقیقی آپ کے اپنے مکان کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف بھی لوٹنا ہوگا۔ جیسے آج اپنے گھر آپ حج کے احکام مکمل کر کے لوٹ رہے ہیں، اسی دن اسی طرح
ایک دن آپ کو اپنے پروردگار کے پاس، مالک حقیقی کے پاس، اور آپ کے اصلی ٹھکانے کی طرف یعنی آخرت کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں بھی تم کو جمع کیا جائے گا، وہاں پھر اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھی ہمیں یاد دلا۔ بہرحال یہ حج کے ایام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کو ذکر کرنے کے، یاد کرنے کے دن ہوتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کو ہم یاد کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور حج کے ایام میں احرام کی حالت میں بہت ساری پابندیوں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کی مشق کرواتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کی مشق کرواتے ہیں، اور ہر چیز سے یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی مشق کرواتے ہیں۔ تو ہمیں حج کے لیے جانا ہو تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کر کے، پہلے ہی سے تیاری کر کے جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی، اور جس طرح سے حج کے ارکان ادا کرنے اس طرح سے ادا بھی کر پائیں گے، اور حج کرنے کا جو مقصد ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے، وہ مقصد بھی حاصل ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنبہ کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرے اور گناہ اور بے حیائی کے کام نہ کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جیسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے آدمی اگر حج صحیح طور پر کر لے تو وہ گناہوں سے اسی طرح سے پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔